اچھا، دھرنے کے فالو اپ کے حوالے سے آپ سے معلومات کچھ ہم شیئر کرتے رہے ہیں. اس میں ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، 9ویں دن میں یہ داخل ہو چکا ہے دھرنا. تو اس میں جو بہت ہی خطرناک ایک صورتحال بن سکتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی لیڈرشپ کے پارٹ پہ، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے پارٹ پہ بگسٹ مسٹیک ہوگی ٹو مس انٹرپریٹ دس دھرنا. اگر آپ اس دھرنے کو کسی بھی حوالے سے اون کریں گے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، مولانا صاحب، کوئی بھی انسٹیٹیوشن، اگر ان کو یہ مسکنسیپشن ہوگی کہ یہ دھرنے کے جو بیسک موٹیوز تھے وہی تھے، اور انہوں نے اون کرنا شروع کر دیا اور اون کر کے اس کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکلیں گے دو حوالوں سے. ایک تو اس کی فیوچر امپلیکیشن کے حوالے سے، پھر یہ آپ کی چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں گی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ دھرنے کے ہم نے بتایا تھا کہ کچھ بینیفٹ ہو سکتے ہیں قوم کو ایز اے پولیٹیکل جو پروسیس کے طور پہ، وہ بھی سارا لاس ہو جائے گا. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسپیشلی فار لاسٹ 48 آور سے مولانا صاحب کا جو سٹانس ہے وہ تھوڑا سا انفلیکسیبل ہونا شروع ہو گیا ہے. سم ہاؤ آلدو ٹیسٹلی انہوں نے یہ امپریشن دینا شروع کر دیا ہے، یا ایٹ لیسٹ یہ امپریشن ہم سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ سارے اس کی جو بنیادی جو موٹیوز تھے، اس کے جو جتنے پیرامیٹر ڈیفائن کرنے والے بھی وہ خود تھے، اس کے موٹیو بیسک موٹیو کے طور پہ بھی خود تھے، اور اس کو انیشیٹ کرنے والے بھی مولانا صاحب خود تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. یہ قطعاً اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دھرنے کے پیچھے جو ہے نا کیا صورتحال تھی، اس کے بیسک انیشیٹو کیا تھے، اس کے بیسک موٹیو کیا تھے. ان چیزوں کو یہ قوم ایک ٹرمائل کے طور پہ، ایک ریوائول کے طور پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو سامنے رکھ رہی تھی. اس کی ایک ٹرن اراؤنڈ آنے کا وقت تھا، تو مولانا صاحب نے جسٹ اس پلس کو فیل کیا. اب اس چیز کو آپ اون کر کے فار یور اون بینیفٹ اگر یوز کریں گے تو یہ نہ آپ کا پرپس سرو کرے گا، نہ یہ قوم کا پرپس سرو کرے گا. اور اسی طرح سیم از ٹرو فار انسٹیٹیوشن. اگر کوئی انسٹیٹیوشن یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ان کی وجہ سے، ان کی کنٹراڈکشنز کی وجہ سے، یا ان کے ویسے ایک ایجنڈے کے ساتھ یہ سارا کچھ انیشیٹ ہوا، تو وہ بھی مسٹیکن ہے. ان کا بھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ایک عوامی صورت تھی، عوام کی سینٹیمنٹس تھے، عوام کا احتجاج کی جو ایک پلپیبل فیلنگز آ رہی تھیں، اس کو ایک چینلائز کیا گیا ہے. اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا بنی ہیں. ایک تو اس میں یہ بہت ہی اہم جو صورتحال ہے. دوسری، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اوپینین میکر ہیں، جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو عوامی ایک پلس، جو ایک عوامی ریوائول اور عوامی ٹرمائل کی صورت میں چیزیں ابھری ہیں، اس وقت ایک ماڈریٹ قوت ان کو لے کے چل رہی ہے. مولانا صاحب کی صورت میں اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے. گاڈ فاربیڈن اگر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح رک جاتا ہے، اور یہ عوامی جو فیلنگز ہیں، عوام کے جو سینٹیمنٹ ہیں، وہ ایسے ہی رہتے ہیں، لیٹس سے کہ جی آگے چل کے کوئی اور قوت جو کہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہو، زیادہ انتہا پسند ہو، زیادہ ریجڈ ہو، زیادہ وائلنٹ ہو، خدا نخواستہ اگر اس قوت نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ پورے سینٹیمنٹ کس طرح ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں، اٹ از کوائٹ پاسبل، تو تب کیا بنے گا. یہ بھی دوسرا ایک میسج ہے، دوسری ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے فیوچر اسپیکٹ کے حوالے سے. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ جی ہمارے ادارے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، ہمارے قوم کے انٹلیکچوئل اب اس حوالے سے سوچیں کہ جی اس قوم کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اگر اس کو ہم نے اب بھی وہی ایٹیچیوڈ رکھا جو ہم کرتے آ رہے ہیں 70 سالوں سے، انڈر دی کارپیٹ پش کر دیا، تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں.